اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال الباسط العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاکی مفلک الافلاکی مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید محرک کل شیطان مرید رب الجنة والناس رب العالمین لا یذکرہ صراخ المستصرخین لا یبرمہ الہاہ الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الطبی المطلبی بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وکتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق لأنہ معلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی سورہ مبارکہ حشر قرآن مجید کا 59واں سورہ 59ویں سورہ کی 7ویں آیہ واقعی ہدایہ جسے گفتگو کے آغاز میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا ارشاد ربانی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ کہ دیکھو اے لوگو میرے رسول کی شان کیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ کہ میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو وما نہاکم عنہ فانتہوا سنو اے لوگو میرے رسول کی شان یہ ہے کہ میرا رسول تمہیں جس چیز سے روکے تم اس چیز سے رک جاؤ اب یہ کون رسول کی شان بیان کر رہا ہے یہ وہ اللہ ہے جو سچ کا بھی خالق ہے بے شک بے شک اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میرے رسول کی شان کیا ہے کس رسول کی شان اللہ بیان کر رہا ہے یہ وہ رسول ہے جسے اللہ کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے یہ وہ رسول ہے جسے اللہ کبھی یاسین کہہ رہا ہے یہ وہ رسول ہے جسے اللہ کبھی یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے یہ وہ رسول ہے جسے اللہ کبھی یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے اور یہ وہ رسول ہے جو بجائے تخلیق کائنات ہے یہ وہ رسول ہے جو بدر سیدہ ہے یہ وہ رسول ہے جو علی کا چچا زاد ہے یہ وہ رسول ہے جو حسنین کا نانا ہے یہ وہ رسول ہے جو حبیب خدا ہے یہ وہ رسول ہے جو رسول اللہ ہے یہ وہ رسول ہے جو حجت اللہ ہے اس رسول کی اللہ شان کیا بیان کر
الرسول فخذوه کہ دیکھو میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا دیکھو میرا رسول تمہیں جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ۔ اب مومن کون ہے؟ مومن تو حقیقی مومن صرف وہ ہے کہ رسول اسے جو دے وہ لے لے، اور جس چیز سے رسول اسے روکے اس چیز سے رک جائے۔ پر محمد والے محمد لانتر صلوات صلی اللہ محمد والے۔ حقیقی مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ رسول ختمی مرتبہ اسے جو چیز دیں وہ لے لے، اور جس چیز سے روکے اس چیز سے وہ رک جائے۔ اور منافق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے مومنات، مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان یہ ہے کہ رسول جو دے وہ لے لے، اور جس چیز سے رسول اسے روکے اس چیز سے رک جائے۔ اور منافق کہتے ہی اسے ہیں کہ رسول جو دے اس میں سے کچھ لے اور کچھ نہ لے۔ یہ ہے مومن اور منافق کی پہچان۔ اچھا، مومن کی پہچان اللہ نے بتا دی۔ اب میں یہاں آپ کی سماعتوں کے لیے جملہ ہدیہ کر رہی ہوں تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ کون کون یہاں پہ بیدار بیٹھا ہے۔ مومن کون ہے؟ کہ رسول جو دے وہ لے لے، اور جس چیز سے رسول اسے روکے اس چیز سے رک جائے۔ اب ایمان رکھیے گا اس چیز پہ کہ ہم تو علی کو جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو علی کا تعارف بھی نہیں تھا، ہم تو پہچانتے ہی نہیں تھے کہ یہ علی کون ہے۔ ہمیں رسول نے علی دیا، ہم نے علی لے لیا۔ سلیمان نعرہ حیدری حیدری حیدری، عظمت مولا علی علیہ السلام لانتر صلوات صلی اللہ۔ مومن کی پہچان ہے کہ رسول جو دیں وہ لے لے، اور جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جائے۔ تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو تعارف ہی نہیں تھا علی مرتضیٰ کا۔ رسول نے ہمیں علی دیا، ہم نے علی لے لیا، اور جس چیز سے رسول روکے اس چیز سے رک جائے۔ کیسے رک جائے؟ جسے رسول اپنی محفل سے اٹھا دے، ہم اسے اپنے دل سے نکال دے۔ بے شک بے شک، یہ ہے مومن کی پہچان۔ اور جو رسول کا حکم ہے نا، رسول کا حکم ابتدا سے لے کر انتہا تک ماننے والے کو ہی مومن کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اچھا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو رسول کے حکم کا صرف ابتدائی جز مانے، یا رسول کے حکم کا صرف درمیانی جز مان لے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کون ہے؟ جو رسول کے حکم کو ابتدا سے انتہا تک مانے، مومن اسے کہتے ہیں۔ اچھا، مثال سے واضح کروں کہ مومن کون ہے؟ ابتدا سے لے کر انتہا تک حکم رسول کو ماننے والا مومن ہے۔ کیسے؟ رسول نے ہمیں وضو کا طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح سے وضو کرو۔ اگر ہم وضو کے صرف ابتدائی جز کو لیں گے یا صرف وضو کے درمیانی جز کو لیں گے اور انتہا کے جز کو چھوڑ دیں گے تو اس پر لفظ وضو کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا، وہ وضو ہی نہیں رہے گا۔ اگر ہم ابتدا سے لے کر انتہا تک اس طریقے کو اپنائیں گے تو وہ وضو کہلائے گا۔ اور رسول نے ہمیں بتایا کہ نماز اس طرح سے پڑھو۔ اگر ہم آدھی نماز پڑھ لیں، یعنی صرف ابتدائی حصے کی نماز پڑھ لیں اور انتہا کے حصے کو اگر ہم چھوڑ دیں تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ محمد والے محمد لانتر صلوات صلی اللہ محمد والے۔ نماز کو ابتدا سے لے کر انتہا تک جو قائم کرے گا، پڑھے گا نہیں، قائم کرے گا، صرف وہی تو حقیقی مومن ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی نے آدھا روزہ رکھا اور آدھا روزہ چھوڑ دیا؟ نہیں، ایسے روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ روزہ کب ہوگا؟ جب ہم روزے کو
ابتدا سے انتہا تک مکمل کریں گے تو اس پر لفظ روزہ کا اطلاق ہوگا. اور اسی طرح اگر ہم حج کے تمام ارکان ادا کریں گے تو ہم وہ حج کو کامل کر سکتے ہیں. عزیزان محترم، میری اور آپ کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے کہ جو اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو ابتدا سے انتہا تک مانے صرف وہی مومن کہلاتا ہے. یقین مانیے گا کہ میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جب اللہ اپنے رسول کو یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فما بلغت رسالہ، کہ میرے رسول میرے اس حکم کو آخر تک پہنچا دو. یہ حکم کون سا حکم تھا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول میرے حکم کے صرف ابتدائی حصے کو نہ پہنچاؤ، میرے حکم کے صرف درمیانی حصے کو نہ پہنچاؤ، بلکہ میرے حکم کو انتہا تک پہنچاؤ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے میرے رسول اگر تم نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، تو میرے رسول تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا. میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے جب اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے. اب آپ ایمان سے بتائیں رسول نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا کیا سختیاں برداشت نہیں کی؟ رسول نے کیا کیا مشکلات نہیں برداشت کی؟ یقین مانیے رسول طائف میں پتھر کھاتے رہے، رسول لہو لہان ہوتے رہے، لیکن رسول دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. تو پروردگار یہ کہتا ہے کہ میرے رسول اگر تو نے میرے اس آخری حکم کو نہ پہنچایا، فما بلغت رسالہ، تو میرے رسول تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا. اے میرا رسول اگر تو میرے اس آخری حکم کو نہ پہنچائے گا تو میرے رسول تو میرا رسول ہی نہیں ہے. جب رسول اللہ کے آخری حکم کو پہنچائے بغیر رسول نہیں رہ سکتے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ اب تاریخ اٹھا کر یہ دیکھیے گا کہ یہ آیہ تبلیغ جب نازل ہوئی ہے تو رسول نے کس حکم کو پہنچایا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا کہ جب رسول ختمی مرتبہ حج سے واپس آ رہے تھے، جب غدیر خون کے میدان میں پہنچے تو جبرائیل یہ آیہ مبارکہ لے کر نازل ہو گئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے رسول میرے اس آخری حکم کو پہنچا دے. جیسے ہی حکم ربی ہوا رسول نے غدیر کے میدان میں پالانوں کا منبر بنایا، منبر بنا کر علی مرتضیٰ کو اپنے قریب بلایا، لیکن علی کی ولایت کا بھی رسول نے اعلان نہیں کیا. رسول نے کیا کیا؟ رسول نے سب سے پہلے کہا یہ کون سا مجمع ہے؟ یہ صحابیوں کا مجمع ہے، یہ سارا حاجیوں کا مجمع ہے، یہ سارا نمازیوں کا مجمع ہے. اب رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے میرے صحابیوں، اے میرے نمازیوں، اے میرے حاجیوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ اللہ مولاکم، کیا اللہ تمہارا مولا ہے؟ سب صحابیوں نے کیا کہا تھا؟ والا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ ہمارا مولا ہے. اب جب اللہ کی مولائیت کا اقرار کروا لیا، اب رسول نے ایک مرتبہ اپنے حاجیوں سے، اپنے نمازیوں سے، اپنے صحابیوں سے مخاطب ہو کر کیا کہا؟ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھنے والا ہوں؟ جب رسول نے کیا کہا کہ میں تمہاری جانوں پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں، سارے صحابیوں نے کیا کہا تھا؟ بھلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی رسول نے پہلے حق منوا لیا. اب یہاں یہ بات تو طے ہو گئی. اب آپ کی محبتوں کی خاطر جملہ ہدیہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی رسول نے کہا کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھنے والا ہوں، تو سب نے کیا کہا؟ بالا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ پر نثار، ہماری جانیں آپ پر فدا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں. اب رسول نے کیا بتایا کہ جو مولا ہوتا ہے وہ مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھنے والا ہوتا ہے. یا علی، یا علی.
या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसे ही रसूल ने अपने मौला होने का ऐलान किया, अब रसूल ने क्या कहा? अब रसूल ने पहले अली की मौलाइयत का ऐलान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रसूल क़यामत तक आने वाले लोगों के दिलों के हालों को जानते थे कि ये लोग बाद में मुकर जाएंगे। पहले रसूल ने अपना मौला होना साबित करवाया। सबने जब कहा भला या रसूल अल्लाह आप हमारे मौला हैं, अब रसूल ने एक मर्तबा अली मुर्तज़ा को अपने करीब बुलाया। अली को जैसे ही रसूल ने अपने करीब बुलाया, अब रिवायात में ये जुमले मिलते हैं कि रसूल ने अली का हाथ अपने हाथ में बुलंद किया और अपने हाथ में बुलंद करके अली का हाथ इतना बुलंद किया कि रसूल का हाथ अली के हाथ के पीछे छुप गया। और जैसे ही रसूल का हाथ अली के हाथ के पीछे छुप गया, अब रसूल ने एक मर्तबा उन हाजियों से, अब यकीन मानिएगा सारा हाजियों का मजमा था, सारा मुसलमानों का मजमा था, सारा नमाजियों का मजमा था। एक मर्तबा रसूल ने जब अली के हाथ को बुलंद किया, अब सिर्फ अली के हाथ को बुलंद नहीं किया, अब रसूल ने क्या कहा? अपना इशारा जली अली की तरफ किया और अली की तरफ इशारा जली करके कहते हैं ऐ लोगों देखो माना कुन तो वाला हो वहाजा अलीयन वाला, जिस जिसका मैं वाला हूँ उसका या अली वाला है। मन कुंतुम मौला अली अली मन कुंतुम मौला अली अली तेरा भी मौला अली अली मेरा भी मौला अली अली हम सबका मौला अली अली अलीउन वलीउल्लाह नारा हैदरी 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 हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम लंतर सलावत। या रसूलल्लाह या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फर्ज। गदीर की गवाही रसूल की गदीरी सुन्नत है। अच्छा, गदीर से कुछ पहले खैबर में क्या हुआ था? खैबर में कि रसूल ने अल्लाह के हुक्म से खैबर में क्या कहा था? रसूल को जब अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज फज्र के कुछ देर बाद, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया खैबर में? खैबर आप सबके ज़हनों में है, लेकिन मुझे यहाँ खैबर नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ इशारा करते हुए गुजर जाऊंगी कि खैबर में रसूल ने क्या कहा था? अल्लाह ने जब हुक्म दिया कि मेरे रसूल नाद अली मज़हर अल्लाह जाए, ऐ मेरे रसूल अली को मदद के लिए पुकारो। अब नाद अली का तर्जुमा कीजिएगा, नाद पुकारो अलीयन अली को, ऐ मेरे रसूल अली को मदद के लिए पुकारो। मज़हर अल्लाह जाए, जो मज़हर अल्लाह जाए है। अब जैसे ही अल्लाह ने हुक्म दिया रसूल को कि अली को मदद के लिए पुकारो, अब जैसे ही मदद के लिए पुकारने का कहा, अब रसूल ने खैबर में क्या कहा? अब यहाँ पे लोग ये इतराज़ करते हैं कि या अली मदद कहना बिदअत है, या अली मदद कहना जायज़ नहीं है। अब या अली मदद का इससे ज़्यादा इस्तेदलाल क्या होगा कि अल्लाह खुद अपने रसूल को कह रहा है नाद अली मज़हर अल्लाह जाए, ऐ मेरे रसूल अली को मदद के लिए पुकारो। अगर या अली मदद कहना बिदअत होता तो रसूल को अल्लाह ये हुक्म न देता कि मेरे रसूल अली को मदद के लिए पुकारो। नारा विलायत अलीउन वलीउल्लाह नारा विलायत अलीउन वलीउल्लाह कुल ईमान नारा हैदरी हैदरी नारा हैदरी या अली या अली या अली मदद अब है। बाबा ज़ेब लंतर सलावत। अब जैसे ही अल्लाह ने कहा है ना नाद अली मज़हर अल्लाह जाए, अब किताबों में ये मिलता है कि बाज़ लोगों ने ये बहस की है कि जो रसूल ने कहा नाद अलीयन,
یہ ابو طالب کے بیٹے علی کا اسم ذات علی ہے، بے شک، اور یہ ابو طالب کے بیٹے علی کا اسم ذات ہے اور اللہ کا اسم صفت علی ہے۔ بے شک، بے اب شک، اللہ کے بہت سے اسماء صفات ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے، جبار ہے، غفور ہے، متکبر ہے۔ اللہ کے اسماء صفات کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بے شک، جب وہ بے شک، اللہ حد میں نہیں آتا تو اس کے اسماء کیسے حد میں آ بے سکتے؟ شک، بے شک، تو یہ علی جو ہے یہ اللہ کا اسم صفت ہے اور ابو طالب کے بیٹے علی کا اسم ذات ہے۔ بے شک، بے اب شک، لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جو رسول نے کہا ناد علی یا مظہر العجائب، کیا میرے رسول علی کو مدد کے لیے پکارو، تو یہ اللہ نے اپنے اسم صفت علی کے بارے میں کہا تھا کہ میرے رسول مجھ اللہ کو خیبر میں میرے اسم ذات اللہ سے نہ پکارو بلکہ میرے اسم صفت علی سے مدد کے لیے پکارو۔ ماشاء اللہ، لوگوں نے یہ اعتراض کیا۔ اب علی جو ہے ابو طالب کے بیٹے کا اسم ذات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ اللہ کا اسم صفت علی ہے۔ چلیں اگر اللہ نے یہ کہا کہ مجھے میرے اسم صفت علی سے مدد کے لیے پکارو تو یقین کیجئے کہ اللہ سے مدد مانگنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، دین کی بنیاد ہے اللہ سے مدد مانگنا۔ اگر ہم یا اللہ مدد کہیں گے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ یا اللہ اللہ کا اسم ذات ہے، اگر ہم اللہ کو اس کے اسم ذات سے پکاریں گے، اگر ہم یا اللہ مدد کہہ کر اللہ کو مدد کے لیے پکاریں گے، اور کیوں نہ پکاریں، اللہ سے مدد ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ ہم نماز میں یہ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر یا اللہ مدد کہیں گے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جب یا اللہ مدد کہیں گے تو اللہ ہماری طرف متوجہ ہوگا اور ہماری مدد کرے گا۔ لیکن یہ خیبر میں رسول نے کیا کہا، ناد علی یا مظہر العجائب۔ اب لفظ علی پر توجہ رکھیے گا کہ رسول نے لفظ علی کہا، ناد علی۔ اب یہ لفظ علی ابو طالب کے بیٹے کا اسم ذات ہے اور اللہ کا اسم صفت ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف یا اللہ مدد کہیں گے تو صرف اللہ مدد کرے گا، اللہ ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ لیکن جب ہم یا علی مدد کہیں گے تو یا علی مدد یا علی کا اسم ذات ہے، اللہ کا اسم صفت ہے۔ جب ہم یا علی مدد کہیں گے تو صرف اللہ ہی متوجہ نہیں ہوگا بلکہ ابو طالب کا بیٹا علی بھی متوجہ ہوگا۔ جب ہم یا علی مدد کہیں گے تو اللہ بھی مدد کرے گا، علی بھی مدد کرے گا۔ جسے جسے علی ہے پسند دونوں ہاتھ کرے بلند، بلند آواز سے کل ایمان، یک زبان مومن کی جان، شیعہ کی پہچان، حق نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ مولا علی کی شان پہ بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد والے۔ اب جیسے ہی اللہ نے کہا ہے کہ میرے رسول ناد علی یا مظہر العجائب، علی کو مدد کے لیے پکارو، اب جیسے یہ حکم رب بھی تھا کہ علی کو مدد کے لیے پکارو، اب یقین مانیے گا کہ خیبر میں 39 دن تک لوگ جاتے رہے لیکن اللہ نے کسی کے ہاتھ پر فتح کو نہیں رکھا۔ اب جیسے ہی 39 دن گزر گئے، اب اللہ نے کہا میرے رسول ناد علی یا مظہر العجائب۔ اب رسول نے کیا کہا، جیسے ہی اللہ نے کہا علی کو مدد کے لیے پکارو، اب رسول کا ایک فرمان ہے، لا اوتین رایۃ القدر رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ میں کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ اب سب جاتے رہے، سب جاتے رہے جنگ کے لیے۔ میں رسول کی خدمت میں عرض کروں، یا رسول اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، جو قرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ یا رسول اللہ ہم نے تو خیبر میں کسی عورت کو میدان میں جاتے دیکھا ہی نہیں، سارے
میدان میں جاتے رہے. یا رسول اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ جو مرد ہوگا؟ 39 دن تک بھی خیبر میں مرد جاتے رہے لڑنے کے لیے, لیکن رسول نے کہا کہ تم سمجھے ہی نہیں کہ میں نے کیوں کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا, جو قرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا. اب رسول نے رجل کا لفظ استعمال کر کے دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ سنو, اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں رجل سے ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا, قرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. یحب اللہ و رسولہ, کہ اللہ سے بھی وہ محبت کرتا ہوگا اور اس کے رسول سے بھی وہ محبت کرتا ہوگا. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ رجل محبت کرتا ہوگا. رسول کے فرمان کا اگلا جز ہے یحب اللہ و رسولہ. وہ فقط صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہوگا بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. یعنی رسول نے یہ سمجھا دیا کہ علی صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ اور اس کا رسول بھی علی سے محبت کرتا ہے. میں کل علم رجل کو دوں گا. آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علم کو دیکھنا بدعت ہے. ارے علم کو دیکھنا تم کہتے ہو بدعت ہے, جیسے ہی رسول نے کہا کہ میں کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا, سارے صحابی ساری رات دعائیں کرتے رہے, پروردگارا کل رسول ہمیں علم دے, کل رسول ہمیں علم دے. آج دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کہ علم کو دیکھنا بدعت ہے, جسے کہتے ہیں کہ میری اور اللہ کی نظر میں صرف رجل ہے تو علی ہے. یہ وہ علی ہے جو عین اللہ ہے, یہ وہ علی ہے جو نفس اللہ ہے, یہ وہ علی ہے جو جنب اللہ ہے, یہ وہ علی ہے جو حسن اللہ ہے, یہ وہ علی ہے جو حجت اللہ ہے, یہ وہ علی ہے جو خلیفۃ اللہ ہے, یہ وہ علی ہے جو بقیت اللہ ہے. لیکن رسول کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو علی کو فضائل عطا ہی نہیں کیے. لوگ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا رسول جو ہے علی کی محبت میں یہ دیوانہ ہو گیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ مجنون ہو گیا ہے, یہ ہر وقت علی علی کرتا رہتا ہے. جیسے ہی رسول نے لوگوں کی یہ باتیں سنی, رسول ایک مرتبہ منبر پر آئے اور روایات میں یہ جملے ملتے ہیں کہ رسول کی پیشانی اقدس سے پسینہ ٹپک رہا تھا, رسول کی پیشانی جلال سے سرخ تھی. ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ رسول ہر وقت علی علی کرتا رہتا ہے. سنو, میں وہ رسول ہوں جو وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے. میں وہ رسول ہوں جو تب تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی الہی نازل نہیں ہوتی. سنو, میں کون ہوتا ہوں؟ علی کو فضائل عطا کرنے والا, علی کو فضائل عطا کرنے والا وہ اللہ ہے. اللہ نے علی کو فضائل عطا کیے ہیں. میں محمد کو صرف علی کے فضائل پہنچا رہا ہوں. اب جملہ بدل کر آپ کی محبتوں کی خاطر ایک جملہ کہہ رہی ہوں. اب میں دیکھتی ہوں کہ کون کون علی کی محبت میں بیدار ہے. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے علی کو فضائل نہیں دیے. اب یہاں پر میں جملہ کہوں کہ علی کو فضائل عطا کرنے والا وہ اللہ ہے اور علی کے فضائل کا ذاکر محمد مصطفیٰ ہے. کل ایمان نعرہ حیدری حیدری حیدری, پر محمد والے محمد لنتر صلوات. یہ وہ علی ہے کہ دنیا جسے سمجھ ہی نہ سکی. مقام علی کو یہ دنیا نہیں سمجھ سکی, اور یوں کہیے کہ صرف مقام علی کو نہیں بلکہ مقام رسول کو بھی یہ دنیا نہیں سمجھ سکی. جب رسول اکرم کا آخری وقت تھا, جب ظاہری طور سے رسول اس دنیا سے جانے لگے, تو رسول نے اپنی شہزادی, اپنی بیٹی جناب سیدہ کو اپنے قریب بلایا, اور اپنے قریب بلا کر جناب سیدہ سے فرمایا, بیٹی زہرا, اپنے چہرے کو میرے کان کے قریب کرو.
جیسے ہی رسول نے یہ حکم دیا ہے، آقا ذاتی نے اپنے چہرے کو اپنے بابا کے کان کے قریب کیا۔ جیسے ہی کان کے قریب کرنا تھا، رسول نے شہزادی سے ایک جملہ کہا، بیٹی زہرا، تمہارا بابا تم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اب یہ سن کر جناب سیدہ رونے لگی، اور جیسے ہی رسول نے بیٹی کو روتے دیکھا ہے، اب رسول سے یہ برداشت نہ ہوا۔ جناب سیدہ کو روتا دیکھ کر رسول نے ایک مرتبہ بی بی سے کہا، بیٹی زہرا ذرا میرے قریب تو آ۔ اب آقا ذاتی اپنے بابا کے قریب گئیں۔ اب پتہ نہیں رسول نے بی بی کے کان میں کیا جملہ کہا کہ ہماری آقا ذاتی روتے روتے تبسم فرمانے لگی، بی بی مسکرانے لگی۔ روایتوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ وہ دوسرا جملہ جو رسول اکرم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ بیٹی زہرا میرے بعد تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ اجرکم اللہ۔ اب سے 75 دن یا 90 دن جناب سیدہ زندہ رہی، اور آپ یہ جانتی ہیں کہ کیسے زندہ رہی۔ میں تو صرف آپ کے آنسوؤں کی نظر ایک جملے ہدیہ کر رہی ہوں۔ اب دنیا کا یہ دستور ہے کہ جیسے ہی باپ دنیا سے چلا جائے تو تعزیت کے لیے لوگ گھر تشریف لاتے ہیں، لوگ آ کر تعزیت پیش کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ لیکن بہار الانوار میں بھی یہ جملے موجود ہیں، احتجاج طبرسی میں بھی یہ جملے موجود ہیں، اور کامل الزیارہ میں بھی یہ جملے موجود ہیں کہ جناب سیدہ نے کیا کہا، ماذا علی من یشم علی تربتہ احمد اللہ یشم مد الزمان حوالیا صبت علی مصائب اللو والنہار صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اب جیسے ہی رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے، جناب سیدہ یہ جملے کہتی ہوئی نظر آئیں، بابا آپ کی امت نے ایسے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے کہ بابا اگر یہ روشن دنوں پر پڑتے ان سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اب امت نے کیسی تعزیت سیدہ کو دی کہ کامل السیارہ میں یہ لکھا ہے کہ 300 افراد، اور احتجاج طبرسی اور بہار الانوار میں لکھا ہے کہ 40 افراد در سیدہ پر تیز چلانے والی لکڑیاں لے کر آ گئے۔ اب کیسا سیدہ کو پرسا دیا۔ ایک مرتبہ جب یہ 40 افراد در سیدہ پر آئے، آ کر دکل باب کیا، دروازے کو کھٹکایا۔ اب جناب فضہ دروازے پر آئیں۔ ان 40 افراد نے کیا کہا کہ علی کو باہر بلاؤ۔ جناب فضہ نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے اصرار کیا، اب جناب سیدہ دروازے پر آئیں۔ جیسے ہی سیدہ دروازے پر آئیں، ان 40 افراد نے اصرار کیا سیدہ علی کو باہر بلائیں۔ سیدہ نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے۔ اب یہ امت کا پرسہ دیکھیے گا، یہ وہ 40 افراد ہیں جو تیز چلانے والی لکڑیاں لے کر آئے۔ جیسے ہی سیدہ نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے، ان 40 افراد نے، میں کیسے ہی چورا میں ہوں، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، لیکن یہ زہرا کی قوت ہے، یہ زہرا کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ اب یہ 40 افراد نے دروازے پر زور لگایا۔ اب ایک طرف 40 افراد تھے، ایک طرف تنہا سیدہ تھی۔ جیسے ہی دروازے پر زور لگایا، ایک مرتبہ در سیدہ ملا۔ اجرکم اللہ۔ دل کھول کے بیوی کو پرسا دیجیے گا۔ جیسے ہی 40 افراد نے دروازے پر دبا ڈالا،
قبول کرے. اپنی جھولیوں کو پھیلائیے گا, سیدہ سے خیرات مانگیے گا. اب جیسے ہی سیدہ کے ہاتھ پر تازیہ نہ لگا, ایک مرتبہ سیدہ زمین پر گری. اب پیار الانوار کے یہ جملے ہیں کہ دروازے میں لوہے کی میخیں بھی تھی, جو لوہے کی میخیں جو دروازے میں پیوستہ تھی. ایک مرتبہ سیدہ زمین پر گری, دروازے سیدہ کے اوپر گرا. اب لوہے کی میخیں سیدہ کے پیروں میں پیوست ہو گئی. جیسے ہی میخیں سیدہ کے پیروں میں پیوست ہوئی, سیدہ نے ایک مرتبہ کہا, قصہ ذرا میرے قریب آئے. قصہ سارا کا پیر بھی شکستہ ہو گیا. اجرکم اللہ. جیسے ہی سیدہ نے قصہ کو آواز دی, قصہ ذرا میرے قریب آیا. قصہ سیدہ کا پیر بھی شکستہ ہو گیا. ایک مرتبہ سیدہ نے بلند آواز سے چیخ مار کر کہا, قصہ میرا پیر بھی شکستہ ہو گیا. قصہ میرا معصوم شہید ہو گیا. اب جیسے ہی جناب سیدہ زمین پر گری, یہ جملے کہتے ہوئے قصہ میرا معصوم شہید ہو گیا. اور جناب سیدہ عرش کی کیفیت میں ہے. اب اتنے میں وہ 40 افراد اس دروازے کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے, جس دروازے پر رسول کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے, سیدہ کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے. اب جیسے ہی سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے, اب ایک وقت ایسا آیا کہ سیدہ کو ہوش آیا. جب سیدہ نے گھر سے آنکھیں کھولی, سیدہ نے ایک مرتبہ کیا منظر دیکھا. سیدہ کی غربت کا ماتم کیجیے گا, علی مرتضیٰ کی غربت کا ماتم کیجیے گا. جیسے ہی سیدہ نے گھر سے آنکھیں کھولی, ایک مرتبہ سیدہ نے دیکھا کہ یہ 40 افراد علی کو ایسے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں جیسے کسی جانور کے گلے میں رسی باندھ کر لے جایا جاتا ہے. اب جیسے ہی سیدہ نے یہ منظر دیکھا,
मातम सैयदा तेको फरमाया नबी पाक ने दिल दा टुकड़ा तेको फरमाया नबी पाक ने दिल दा टुकड़ा हाय अफसोस मेरी से देखो हक ना मिलया जदों काली भली कब्र बाबे दी हली तू नाज़ाती परी कि मैं दरबार मेरे दादर पे तू नाज़ाती जाके हर हाथे